ان سے ایک ہی سوال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام کیا تھا اور اس کی ماں کا نام تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے جب اسلامی ٹچ دیں گے تو آگے مجاہدی تو ایسے پیدا ہوں گے نا۔ اس میں کوئی اسلامی ٹچ نہیں تھا، اپنے بیٹے کو کہتا جاؤ جان دو۔ اور ایک عمران خان قوم کی بیٹیوں کو، ان کی ماؤں کو، بوڑھوں کو جہاد کا کال دے دیا ہے کہ جہاد کے لیے آؤ، لیکن اپنی بیوی گھر میں بیٹھی ہے، دم درود کر لیا ہے۔ کیونکہ عمران خان کو اپنے پی ٹی آئی نوجوانوں سے زیادہ بھروسہ خواتین کے اوپر ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے پورا؟ خدا کی قسم ہے اس کو نام نہیں آتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی تو اس کے بعد جب حافظ سعد رضوی صاحب کو جماعت کا امیر بنایا گیا تو اس کا پہلا جو انٹرویو تھا وہ سمیع ابراہیم نے لیا تھا۔ سمیع ابراہیم نے ایک سوال کیا تھا حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر، اور حافظ سعد رضوی صاحب نے جو اس کا جواب دیا، اس سوال اور جواب کی جو اہمیت ہے وہ اس ٹائم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تحریک لبیک والوں کے لیے بھی، اور خاص کر پی ٹی آئی ورکر کے لیے، کہ جب ایک اسلامی ٹچ دینے والے کے اوپر جب مشکل وقت آیا، جب دھرنے اور لانگ مارچ کا ٹائم آیا، تو یہ اپنے کارکنوں کو کس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں اور ان کو اپنے کارکنوں کے اوپر کتنا بھروسہ ہے، اور جو حقیقی معنوں میں اسلام کی بات کرتے ہیں، جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو وہ اپنے کارکنوں کے اوپر کتنا یقین رکھتے تھے۔ میرا مقصد ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور کارکنوں کو کتنا یقین تھا اپنے لیڈر کے اوپر۔ تو لہذا اس جو سوال اور جواب ہے نا وہ اس ٹائم لازمی ہے تحریک لبیک والوں کے لیے، اور خاص کر پی ٹی آئی والوں کے لیے بہت زیادہ لازمی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو شرم آ جائے یا کچھ سیکھ لیں اس سے، پھر ان کو معلوم پڑ جائے کہ فیک اور ریئل کیا چیز ہوتی ہے، ڈرامے بازی اور حقیقت کیا ہوتی ہے۔ تو ناظرین، وہ سوال اور جواب بتانے سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ اس کی اہمیت کیوں بڑھ گئی ہے کہ عمران خان اس ٹائم جو حقیقی آزادی مارچ کے لیے عوام کو تیار کر رہا ہے، تو وہ ہر جائز ناجائز شرعی اور غیر شرعی طریقہ اپنا رہا ہے، کسی طریقے سے عوام کو مطمئن کر رہا ہے کہ آپ نے جہاد کے لیے نکلنا ہے، ان سے حلف لے رہا ہے، اور عورتوں، خواتین، بچوں کو اور بوڑھوں کو سب کو وہ دعوت دے رہا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے حقیقی آزادی مارچ کے لیے نکلنا ہے، اور اس کا جو فوکس ہوتا ہے دو چیزوں کے اوپر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک جہاد کا نام وہ کر رہے ہیں کہ بھائی لازمی آپ لوگوں نے نکلنا ہے کیونکہ یہ جہاد ہے، اور دوسرا وہ خواتین کو بار بار کہتا ہے کہ خواتین کو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے، آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان کو اپنے پی ٹی آئی نوجوانوں سے زیادہ بھروسہ خواتین کے اوپر ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ دو وجہ ہے، میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ جہاد تو یہ ہے نہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے، وہ خواتین کا کیوں بار بار ذکر کرتے ہیں؟ تو اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کو اپنے جو نوجوان ہیں اس کو نوجوانوں کے اوپر یقین نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو نوجوانوں کے اوپر یقین ہوتا تو وہ کبھی عورتوں کو نہیں کہتا کہ آپ جہاد کے لیے نکلو، کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے تو کبھی نہیں کہا ہے، حالانکہ ٹی ایل پی کی خواتین نے بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی ہم کو بلایا جائے، ہم کو کال دی جائے، لیکن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور سعد رضوی صاحب نے یہی کہا ہے کہ ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا دم ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کوئی ان سے ٹکرا سکتا ہے۔ تو اگر عمران خان کو پی ٹی آئی کے نوجوان ٹائیگروں کے اوپر، ٹائیگر فورس کے اوپر یقین ہوتا تو یقیناً وہ عورتوں کو نہیں کہتا کہ بھئی عورتوں کو تو کام ہے گھر میں بیٹھو، کیونکہ شیلنگ بھی ہو سکتی ہے، گولی بھی چل سکتی ہے، رات ہوگی، دن ہوگی، تکلیف ہوگی، تو بچوں کو، عورتوں کو تکلیف ہوگی، لیکن عمران خان کو اس کی فکر نہیں ہے۔ وہ عورتوں کو بلا کیوں رہا ہے؟ ایک تو اس کو یقین نہیں ہے، دوسرا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر عورتیں آ گئیں تو جب شیلنگ ہوگی یا گولی چلے گی یا حالات خراب ہو گئے، تو جب ایک عورت یا کوئی بچہ بھی زخمی ہو گیا یا عورتوں کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو گئی تو اس کو انٹرنیشنل میڈیا بہت جلدی اٹھاتا ہے۔ ایک تو جو آگے انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے، وہ عورتوں کے اوپر ایسا شیلنگ نہیں کرے گی، ایسی بربریت نہیں کرے گی، اگر کرے گی تو کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ عورت کے اوپر کچھ بھی ہو جائے اس کو انٹرنیشنل میڈیا ہو گیا، انٹرنیشنل یعنی کہ جتنے بھی این جی او ہو گئی، سب لوگ اس کو اٹھاتا ہے کہ او جی ان لوگوں نے عورتوں کے اوپر ظلم کر دیا، بچوں کے اوپر گولی چلا دی، بچوں کے اوپر شیلنگ کر دی، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ عورتیں کون تھیں، وہ عورتیں کیا کرنے کے لیے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، بس اٹھایا جاتا ہے۔ تو عمران خان ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ عورتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بڑی اہمیت ہے، آپ باہر نکلو، آپ کے بغیر آزادی ہم کو نہیں مل سکتی۔ یہ ہے اصل وجہ عمران خان کی عورتوں کو بلانے کی۔
اور یہ جو حلف لے رہا ہے، حلف اس لیے لے رہا ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کو معلوم ہے مشکل دور ہوگا، گولی چلے گی، اگر یہ کرتا ہے تو مجھے تو نہیں لگتا ہے، لیکن میں نے کئی بار کہا ہے کہ نہیں لگتا ہے مجھے وہ کرے گا، اگر کرے گا تو یہ واپس آ جائے گا، یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیکن جب فیض آباد میں ٹی ایل پی کے اوپر مشکل وقت تھا، اب ایک اور بات بھی ہے، ٹی ایل پی کی بات کرنے سے پہلے مجھے یاد آ گیا کہ کوئی بھی ایسی چیز دھرنے کا اعلان ہوتا ہے، احتجاج کا اعلان ہوتا ہے، جہاں آگے جا کے یہ ڈر خطرہ ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے جب کوئی لیڈر اپنی عوام کو تیار کرتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ یار ہم جائیں گے، ہم لڑیں گے، ہم جان دیں گے، شیلنگ کیا چیز ہو گئی، گولی کیا چیز ہو گئی، کیونکہ وہ نارمل حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب وہ میدان میں جاتے ہیں، جب شیلنگ ہوتی ہے اور ایسے حالات خراب ہوتے ہیں، تو پھر معلوم پڑتا ہے کہ ان کے اندر دم کتنا ہے اور ان کے اندر حوصلہ کتنا ہے۔ تو ابھی تو عمران خان کی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جائیں گے جائیں گے جائیں گے، پتہ نہیں بلائے گا نہیں بلائے گا، لیکن جب تحریک لبیک فیض آباد میں موجود تھی، ان کے اوپر شیلنگ ہو رہی تھی، گولی چلائی جا رہی تھی، بہت مشکل وقت تھا، تو اس ٹائم علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کیسے حوصلہ بڑھایا اپنے کارکنوں کا، خاص کر اپنے بیٹے کا۔ جب حافظ سعد رضوی صاحب پریشان ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے، اور وہ ڈر کے مارے اور پریشانی کی وجہ سے اپنے باپ کے پاس گیا اور باپ کو کہتا ہے کہ ابھی یہ مسئلہ ہے، اور اس نے کیا کہا، تو جو سمیع ابراہیم نے سوال کیا کہ بھائی خادم حسین رضوی مشکل وقت میں جب اس کے اوپر یہ مشکل وقت آتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا، تو آگے حافظ سعد رضوی صاحب بتاتا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا، وہ سنو پھر آگے بات۔ بلکہ ان کی محفل میں کوئی بزدل بن کے آتا تو وہ دلیر ہو کے جاتا، اور کوئی بھی بزدلی والی بات آتی تو وہ اس کو دلیر بنا کے بھیجتے۔ فیض آباد میں مجھے ایک ایسا فون آیا جس نے مجھے ہلا دیا اندر سے، مجھے کہا کہ جناب آپ کو یوں کر دیں گے، آپ کو وہ کر دیں گے۔ میں بھاگتا نا ان کے خیمے میں گیا، کونیاں دھو رہے تھے، اس ٹائم وضو کر رہے تھے، کونیوں میں پانی ڈال رہے تھے، تو مجھے دیکھا اور میری شکل دیکھی نا تو پہچان جاتے ہیں صاحب ظاہر آخر، تو مجھے دیکھا تو کہنے لگے کیا ہوا ہے، میں نے کہا جی ایسے دے، کہتے ہیں جلیا یہ بھی کوئی گل ہے، جدو اسی کہنے حضور دے نا تے مرن آئے بیٹھے تھے، کدو مرنا، آج موقع مل جاوے تے اس تو بعد بات۔ تو میں باہر نکلا، مجھے ایسے لگتا تھا میں دو عالم سے ٹکرا جاؤں گا۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ گولی چل رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہو رہی، کوئی حکومت نے پہلے نہیں کہا کہ احتجاج سے 10 دن پہلے حکومت نے کہا ہو کہ بھئی خبردار آپ آؤ گے تو ہم گولی چلائیں گے، یہ کر دیں گے، گرفتار کریں گے، مار دیں گے، تو آدمی یہ بھی کہتا ہے یار پتہ نہیں گورنمنٹ کرے گی یا نہیں کرے گی، چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جیسے گورنمنٹ ڈرا رہی ہے، دبکا رہی ہے، ان کی جرت نہیں ہے ایسا کرنے کی، تو اس ٹائم تو آدمی کہہ سکتا ہے۔ لیکن جب یہ چل رہی ہے، گولی چل رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، اور جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو بیٹا ہے وہ ڈر گیا ہے کہ مجھے ٹیلی فون کال آ رہی ہے، گھبرا گیا ہے، نوجوان ہے، 22-23 سال اس کی عمر ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے باپ کے پاس گیا، اور باپ اس کا کیا کہتا ہے کہ اب دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، تو کب جان دے گا، جاؤ نہ جان دو، سبحان اللہ۔ تو حافظ سعد رضوی صاحب کیا کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں دنیا سے ٹکرا جاؤں۔ یہ ہے حقیقی لیڈر تھا، اس کا جو نظریہ تھا نا، اس کے اندر کوئی فطور نہیں تھا، اس میں کوئی اسلامی ٹچ نہیں تھا، اپنے بیٹے کو کہتا ہے جاؤ جان دو۔ اور ایک عمران خان قوم کی بیٹیوں کو، قوم کی بچیوں کو، قوم کی ماؤں کو، بوڑھوں کو جہاد کا کال دے دیا ہے کہ جہاد کے لیے آؤ، لیکن اپنی بیوی گھر میں بیٹھی ہے، دم درود کر لیا ہے، وہ پیچھے وظیفہ کرے گی، چلا کاٹے گی کہ عمران خان کا جہاد کامیاب ہو جائے۔ اس کی بہنیں کہاں ہیں، اس کے بچے کہاں ہیں؟ بچوں کے اوپر فرض نہیں ہے جہاد کہ صرف عوام کارکنوں کی ماؤں بہنوں کے اوپر جہاد فرض ہے؟ جو بغیر دوپٹے کے ایک مختصر سے لباس میں ڈانس کرنے والے کے اوپر جہاد فرض ہو گیا، لیکن جو اللہ کی عبادت کرنے والی ولی ہے، کیا اس کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو جانا چاہیے، اس کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اتنا بڑا بے وقوفی ہوتی ہے، اتنی بڑی کم عقلی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی ابھی بھی نہ سمجھو کہ اسلامی ٹچ کون دے رہا ہے، بے وقوف کون بنا رہا ہے، اور حقیقی معنوں میں اسلام کا دفاع کیا کر رہا ہے، یار آپ بالکل اسلامی ٹچ دو، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کہو نا یار ہم کو اسلام کا معلوم نہیں ہے، ہم کو دین کا معلوم نہیں ہے۔ کل میں یقین کر دیکھا جو سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کی کانفرنس تھی، یہ عید میلاد النبی کے حوالے سے عمران خان کی، تو جب وہ واپس عورتیں آ رہی تھیں، نوجوان آ رہے تھے، عمران خان کی تقریر سن کے آ رہے تھے، تو پہلی تو بات ہے کہ عمران خان نے تقریر میں جب وہ بات کیا ہے کہ شروع سے کہتا ہے کہ میں کوئی سکالر نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، اور تقریر کرتے کرتے کہتا ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے علماء کرام نے ہماری نوجوان نسلوں کو سمجھایا ہی نہیں ہے، یعنی کہ پاکستان کے علماء نے نہیں سمجھایا۔ یہ آدمی سمجھا رہا ہے جو کہتا ہے کہ میں سکالر بھی نہیں ہوں، عالم بھی نہیں ہوں،
اور اپنی پوری زندگی اس بغیرتی اور میں گزاری ہے، جس کو لا الہ الا اللہ کے علاوہ آگے کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، اور وہ کہتا ہے وہ علماء کرام کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کم نہیں سمجھایا، میں سمجھاؤں گا۔ اور اسی عید میلاد النبی کی عمران خان کی تقریر سن کے آ رہے ہیں، آگے ایک ویڈیو میڈیا والا کھڑا ہے، وہ ان سے سوال کر رہا ہے، یقین مانے کہ اس نے 10 آدمیوں کو، عورتوں اور نوجوانوں کے اوپر سوال کیا، اور ایک بیسک معمولی سا سوال تھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ ہم خان صاحب کی تقریر سننے کے لیے گئے تھے۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے اس نے بہت اچھی تقریر کی ہے، تو اس نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے پورا؟ خدا کی قسم ہے اس کو نام نہیں آتا تھا، اور ان سے ایک ہی سوال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام کیا تھا اور اس کی ماں کا نام تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے جب اسلامی ٹچ دیں گے تو آگے مجاہدی تو ایسے پیدا ہوں گے نا۔ تو علامہ سعد رضوی صاحب نے غلط نہیں کہا تھا کہ جو ناچ گانا کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کے بچے جہاد نہیں لڑ سکتے۔ تو ناظرین، عمران خان کو بالکل یقین نہیں ہے اپنے اوپر، یقین مانے کہ جو اس ٹائم عوام پاگل اس کی جلسوں میں ہو رہی ہے نا، تو عمران خان کب کا آخری کال دے چکا ہوتا، اور کب کا پاکستان آزاد ہو چکا ہوتا، اور کب کے یہ پی ڈی ایم والے جیل میں ہوتے اور آرمی چیف باجوہ بھی جیل میں ہوتے، لیکن نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو جلسوں میں آنے والے ہیں نا، یہ ڈانس کرنے آتے ہیں، یہ موج مستی کرنے آتے ہیں، یہ انقلابی نہیں ہے۔ اور انقلاب کے لیے، دین کے لیے، جہاد کے لیے جذبہ چاہیے، جذبہ ایمانی چاہیے، اور ڈانسروں میں جذبہ ایمانی نہیں ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔